من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایم ایس رہ چکے ہیں، بڑی محبت والے ہیں. یہاں ڈاکٹر محمد حسین صاحب بالکل نوجوان ہیں. یقیناً نوجوانوں میں ایک جذبہ ہوا کرتا ہے، ایک جوانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایک ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ ہوا کرتا ہے. جس جگہ پر یہ اسپتال بنایا گیا یقیناً شہر سے دور ہے. اس علاقے کے لوگوں کے لیے جب انہیں تکلیف آتی ہے شہر جانے میں بہت سارے مسائل آیا کرتے ہیں. بہت ساروں کے پاس وسائل نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کے پاس حالات کی وجہ سے سواری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شہر تک جانا ان کے بس میں نہیں ہوتا. یہ علاقے کے ان چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے یا فرسٹ ایڈ کے لیے یہ ہسپتال آپ کے اس علاقے میں بنایا گیا. اس کے بنانے کے اوپر میں اس کی ساری انتظامیہ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ بھی کئی دن پہلے بتایا گیا تھا، میں سفر میں تھا اور میں نے کوئی افسر صاحب سے کہا تھا مجھے لمبا سفر کر کے یہاں پہنچنا ہوگا، اور میں اس وعدے کے مطابق سفر کر کے یہاں آ گیا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیماری بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں. دوسری آیت میں کہا مَا هُوَ شِفَاء. قرآن پاک اتارا، اس کے ساتھ ہی اس قرآن پاک کو شفا بنا دیا گیا. اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کو آیات شفا علماء کرام نے لکھا ہے. قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہے. سورت فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام سورت شفا بھی ہے. یعنی یہ سورت پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کر دیا جائے تو بہت ساری بیماریوں سے شفا مل جایا کرتی ہے. ہمارا عقیدہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا، ہمارا سارا یقین اعتماد دوائیوں پر ہو گیا. فلاں دوائی استعمال کریں گے تو بیماری سے شفا ملے گی، اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن خود شفا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، صرف میرے آپ کے نہیں ہیں، پوری کائنات کے وہ نبی ہیں.
نبیوں کے بھی وہ نبی ہیں، ان کا بیماری کی حالت میں علاج کا طریقہ کیا ہوتا تھا، یہ میں آپ سب کے لیے مناسبت سے باتیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف بیماری آتی تو قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، تینوں آپس میں ملی ہوئی، سورۃ اخلاص ہے اور سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، آخری 3 ہیں صورتیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ لگے گا 2-3 منٹ لگیں گے، اتنے میں پڑھ لی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا بیماری کی حالت میں علاج کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ 3 صورتیں پڑھتے، پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے، مار کر کے ہاتھوں کو سر سے لے کر پورے جسم پر پاؤں تک پھیر لیتے، بس بیماری سے شفا مل جاتی۔ نبی کا علاج کا طریقہ یہ تھا۔ جب اللہ کے نبی کا آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، کئی دن تک شدت کا بخار رہا جو ناقابل برداشت تھا، پانی کی مشقیں پائی جاتی تھیں اللہ کے نبی کے اوپر، فرماتے تھے میرے اوپر پانی ڈالو، اتنا شدت کا بخار تھا، وہ ڈالا جاتا تھا تھوڑا سا سکون آتا، تکلیف اتنی ہوتی تھی اٹھ کر کھڑے ہو کر چلنے لگتے تو گر جاتے، پھر فرماتے اور پانی ڈالا جائے، پھر ڈالا جاتا، یہ عمل جاری رہا۔ ام المومنین سیدہ کائنات جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، پاس رہتی تھی، انہیں سارے معمولات کا علم تھا، انہیں پتا تھا کہ تکلیف کی حالت میں اللہ کے نبی یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی صورت پڑھی، تلاوت کی، اور تلاوت کر کے اللہ کے نبی کے اوپر دم کر دیا۔ جب دم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ عمل بیماری کے علاج کا تھا، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، موت کا علاج کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس موت کا کہیں بھی کوئی علاج۔ میں اکثر فوتیوں کے اوپر یہ جملہ تعزیتی پروگراموں میں بولتا رہتا ہوں، ہسپتالوں سے جنازے نکلتے ہیں، مرنے والے ہر طبقے کے بندے ہوتے ہیں، مولوی بھی مرے گا، غیر مولوی بھی مرے گا، ڈاکٹر کا بھی جنازہ ہوگا، ان پڑھ کا بھی جنازہ ہوگا، لیڈر کا بھی جنازہ ہوگا، سیاسی بندے کا بھی ہوگا، تاجر کا بھی ہوگا، غریب کا بھی، سارے ہی لوگ مرتے ہیں۔ تو کسی میں ابھی کل لاہور تھا، کتنے بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہاں، اسلام آباد چلے جاؤ، باقی ملک کے حصوں میں بڑے بڑے ڈاکٹرز نے ہسپتال بنائے ہیں، مختلف بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہیں، اور لکھا ہوتا ہے یہاں فلاں بیماری کا علاج ہے، ڈاکٹروں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں بیماری کا اسپیشلسٹ ہے۔ یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، ابھی بھی باہر میں نے آتے ہوئے دیکھا ڈاکٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ جو اس کی مخصوص اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے آج تک ہسپتال بنا کر کے یہ نہیں لکھوایا کہ یہاں موت کا علاج ہوتا ہے۔ موت کا علاج نہیں ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ تو بیماری آئے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ اب آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا بیماری بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں، بیماری تو اس نے دے دی، شفا کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میں نے بتا دیا، ایک عمل میں نے اللہ کے نبی کا بتا دیا کہ آخری سور سے بڑھ کر دم کرتے تھے، بیماری ختم ہو جاتی تھی۔
بتا دیا موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جن آیات کو علماء کرام نے لکھ دیا یہ آیات شفا ہیں۔ کئی بیماروں کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے نا، ڈاکٹروں سے بھی لا علاج ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر عاملوں کے پاس علماء کے پاس جاتے ہیں، تو وہ مختلف انداز میں کئی تعویذ لکھ دیتے ہیں زعفران کے ساتھ، کئی لوگ چینی کی پلیٹوں کے اوپر زعفران کے ساتھ وہ آیات لکھ کر کے دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں گلاب کے عرق میں اس میں ڈالا جائے اور اس کو ملا کر کے یہ پانی جو ہے یہ مریض کو پلایا جائے۔ اب جس کا عقیدہ بن جائے گا اس کو اس سے بھی شفا مل جائے گا۔ ایک اور بات کہتا ہوں، ڈاکٹر محسوس نہ کرے، ان کا کام ہے، ان کی میں نے تعریف بھی کرنی ہے آگے، ابھی میں اپنے انداز کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا مشکل ہوتی ہے نا، میں ایک مرتبہ ہمارے دوست پہلے اللہ والوں میں سے تھے، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی زبان میں ہی اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے، وہ کئی مرتبہ پھوکا ہی مار دیتے ہیں، بس ہو جاتا ہے، پانی کو پھوک مار دی ہو گیا۔ وہ یہ بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں۔ دیکھو نا یہ درخت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے، یہ نعمت ہے، یہ میرے پاس سامنے پھول پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، وہ سامنے گندم کی کاشت ہوئی ہے، اللہ کی نعمت ہے، کماد کی کاشت ہے، ضرورت ہے ہماری، اللہ کی نعمت ہے، کپاس آ جائے گی، اللہ کی نعمت ہے، باقی جتنی کھانے پینے کی چیزیں گنتے جاؤ، ہم سارا دن گنتے جائیں گن نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ میں یوں کہوں کہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اس انگلیوں کے اندر کتنے جوڑ ہیں، ان میں کتنے نشانات ہیں، یہ جوڑ نہ ہو، ہاتھ حرکت نہ کرے، یہ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے نا، اس لیے حرکتوں کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ کتنے کام کرنے، ہاتھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے بیچارہ معذور ہوتا ہے، کس حالت کا ہوتا ہے؟ یہ پاؤں ہیں، ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں، پاؤں نہیں ہیں، معذور ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ تو وہ بزرگ یہ نعمتیں بیان کر رہے تھے، ہاتھ بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، آنکھیں بھی نعمت ہے، سر بھی نعمت ہے، دماغ بھی نعمت ہے، یہ اندر کا حصہ سارا نعمت ہے۔ ایک ایک چیز بیان کرتے رہے، جب یہ کہا نا تو آخر میں کہا صحت بھی نعمت ہے اور بیماری بھی نعمت ہے۔ یہ جملہ بول دیا اس اللہ والے نے، صحت بھی نعمت ہے اور بیماری بھی نعمت ہے۔ ابھی یہ بیان کیا، لوگوں نے تعجب کرنا تھا، آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ بیماری کو بھی نعمت کہہ رہے ہیں، حالانکہ بیماری تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی بیان ہوا تو ایک مریض لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، جس کی بغل میں ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا بڑا سارا، وہ ہائے ہائے کرتا ہوا مریض لایا گیا، لا کر کے حضرت صاحب کے سامنے اس کو پیش کیا، تکلیف کی حالت میں تھا وہ۔ اس نے جب لا کر کے پیش کیا تو انہوں نے آ کر کے یوں کہا حضرت جی کو مہربانی کرو ذرا اس کو اللہ اللہ کر دو جی، کوئی پڑھ کر کے پھونکا مار دو۔ جب یوں کہا نا، اب جنہوں نے حضرت صاحب کا وہ بیان سنا تھا نا کہ بیماری بھی نعمت ہے، تو وہ اب فوراً متوجہ ہوئے، اب دیکھتے ہیں حضرت صاحب کیا کرتے ہیں۔ ابھی بیماری کو نعمت کہہ رہے تھے نا، تو پہلے تو حضرت صاحب نے یہ کہا بھئی یہ میرے پاس کیوں لائے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی حکیم طبیب کے پاس لے جاؤ، اسپتال میں لے جاؤ، میرے پاس کیوں لائے ہو؟ جی حضرت جی ادھر سے تو سب نے جواب دے دیا، بس آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب ہر طرف سے جواب ہو جاتا ہے پھر یا اللہ یاد آتا ہے یا اللہ والے یاد آتے ہیں، کبھی اللہ یاد آتا ہے، کبھی اللہ والے بھی یاد آتے ہیں، یہ ہے نا بات، اللہ والے بھی یاد آتے ہیں۔ بس
انہوں نے یہ کہہ دیا، حضرت صاحب نے کچھ پڑھا، میں نے کہا نا اللہ والے کی زبان جو ہوتی ہے وہ بھی شفا ہوتی ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے سارا کچھ۔ حضرت صاحب نے کچھ پڑھا، پڑھ کر کے پھونک ماری، وہ جو ہائے ہائے کر رہا تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو چارپائی پہ ڈال کر کے لائے تھے، وہ پیدل چل کر کے چلا گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس انداز میں ایک اور مریض اس طرح کا، وہ اور بزرگ ہیں، ان کے پاس آیا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، حضرت صاحب کو دم کر دو۔ تو بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، ان میں عاجزی ان کے ساری بڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، اس سے علاج کرواؤ۔ لیکن جن کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ والوں سے ہی کہتے ہیں نہیں جی بس آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت صاحب سے جب کہا نا کہ کوئی دم کر دو یا تعویذ دے دو، تو حضرت صاحب نے ایک تعویذ لکھا، لکھ کر کے دیا، اس کو کہا اس کو چمڑے میں یا کپڑے میں باندھنا، اور سر کے جہاں درد ہوتا ہے وہاں اس کو رکھ کر کے باندھ لینا، اللہ شفا دے دے گا۔ بس اس نے باندھا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ تعویذ باندھا، بیماری سے شفا ہو گئی۔ کیا کیا حضرت صاحب نے؟ اس نے وہ تعویذ کھولا، کھول کر کے اس پہ لکھا ہوا کیا تھا، میں جانتا نہیں، میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں۔ حضرت صاحب کہہ رہے تھے نا میرے پاس کیوں آ گئے ہو، جاؤ ہسپتال میں لے جاؤ۔ تو کتنا خوبصورت لفظ بولا، توجہ سے سنو، میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، یہ تیرا بندہ ہے، تیرا یہ بندہ کر دے اس کا دندہ۔ بس یہ لفظ لکھے کاغذ کو مڑوڑا، کہا یہ بندہ اللہ کو کہہ دیا نا، اللہ تو کر دے تیرا بندہ ہے، بس اس کی مہربانی ہوگی۔ یہ یوں بھی ہوتا ہے۔ یہ میں نے کچھ موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں یوں عرض کر دی۔ اب میں نے یہاں پر کیا کہنا ہے، ڈاکٹر محمد حسین صاحب، باقی ڈاکٹرز آئیں گے یہاں، انہوں نے بیٹھنا ہے، مریض آئے گا، ان کے لیے ہماری طرف سے دعا کیا ہوگی، اللہ اس ہسپتال میں جتنے مریض آئیں ان کے ہاتھ میں تو شفا دے دینا، وہ تیرے پاس آئیں یہ دوائی دے دیں تو انہیں شفا دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اور ڈاکٹروں نے بھی یہ لکھا ہوتا ہے، اکثر ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ وہ عقیدہ بتلاتے ہیں کہ ہم اسباب کے درجے میں دوائی کریں گے، اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پرانے وقتوں میں جو حکیم ہوا کرتے تھے، پرانے وقتوں میں وہ تو بہت ساری چیزیں دیکھ کر کے بیماری بتلا دیا کرتے تھے، کہتے ہیں وہ دوائی چھوٹی سی دیا کرتے تھے، ساتھ اللہ کو کہہ دیتے تھے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، بس مہربانی کر دینا، غریب ہے میرے اوپر اعتماد کر کے آیا ہے، تو اس کا کام کر دینا، بس وہ اللہ والا کہہ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ چٹکی سی ہوئی دوائی ہوتی تھی اس سے فائدہ دے دیتے تھے۔ اب میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا یقین بن گیا فلاں بیماری آئے تو فلاں انجیکشن، فلاں تکلیف آئے تو فلاں گولی، یہ ہے نا، دوائیاں بنی ہوئی ہیں، انجیکشن بھی بنے ہوئی ہیں، دوائیاں بھی بنی ہوئی ہیں، وہ کھانی ہے آپ نے، میں نے نہ روکنا ہے نہ میں نے انکار کرنا ہے، مگر میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، آسان نسخے بھی تو ہیں نا، بے روزگاری کا دور ہے، مہنگائی ہے، بڑا مشکل علاج ہے مہنگائی میں، آسان تو نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے جب ہمیں کہا کہ پورا قرآن پاک شفا ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم تو ڈاکٹرز کے وہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، ہم ان کو سامنے رکھ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، جانا ہے، وہ بھی جانا ہے، وہ یہ نہ کہیں میں تنقید کر رہا، وہ جانا ہے آپ نے، علاج وہ بھی کرنا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے اوپر آپ کا اعتماد یقین ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ تو فائدہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قرآن کو شفا بنایا ہے، یقین کمزور ہو گیا نا ہمارا،
قرآن کو بھی کہا یہ شفا ہے۔ تو آپ نے دونوں علاج کرنے، میں نے کسی سے روکنا نہیں ہے، بتا میں دونوں رہا ہوں، روک میں کسی سے نہیں رہا۔ میں نے کہہ دیا ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ نوجوان ڈاکٹر صاحب ہیں محمد حسین صاحب، ان کی ٹیم ہوگی پوری، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں آنے والے مریضوں کے لیے شفا پیدا کر دے، اور ان سے یہی کہوں گا خدمت کے جذبے سے بیٹھے۔ یہ یقیناً پسماندہ سا علاقہ ہے، یقیناً اس میں چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں اس پورے حلقے میں۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے حلقے میں ہسپتال بن رہا ہے، اس لیے آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا یار حلقہ نہ ہو میں تب بھی آؤں گا، حلقہ ہے تو اس لیے آؤں، حلقہ نہ ہو تو میں نہیں جانا۔ ہم تو سب سے محبت کرنے والے ہیں، جہاں کوئی بلا لیتا ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ افضل صاحب سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ویسے ہی ہمارے وہاں قریب کے رہنے والے ہیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب سے، بلال صاحب سے، باقیوں سے، آپ حضرات سے تعارف ہو گیا۔ تو ہم سارے مل کر کے دعا کریں گے، پہلے اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، پہلی دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہ کسی کو بھی بیمار نہ کرے۔ اور بیماریاں حصہ ہے موسم کی وجہ سے، یہ موسم جب بدلتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو جو احتیاط نہیں کرتے بخار ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے جسم میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، کسی کے سر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ہوا میں نکل جاؤ نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اور نزلے زکام کو پھر کہتے ہیں کورونا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اسباب کے درجے میں احتیاطاً آپ نے بچنا ہے۔ پھر بھی بیماری آ گئی پھر آپ نے ہسپتال آنا ہے۔ جب یہاں آئیں گے تو ڈاکٹر پھر یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کا علاج کریں گے، پہلے مرض کی تشخیص کریں گے، پھر مرض کے مطابق وہ دوائی دیں گے۔ میری بھی دعا، آپ کی بھی دعا، اللہ تعالیٰ اس اسپتال کو اس علاقے کے بیمار کمزور لوگوں کے لیے ان کی بیماریوں کے شفا کا ذریعہ بنا دے، اور ڈاکٹر صاحبان جتنے بھی جو یہاں کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں آنے والوں کے لیے شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی آپ کا بھی حامی اور ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حسنین، میڈیسن کے طور پہ، ڈاکٹر حارث چودھری صاحب فیڈز کے طور پہ گائنی کے حوالے سے ہم نے یہاں سہولیات پیدا کر دی ہیں، اور بلال بھائی تمام پوری ٹیم کی طرف سے تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصاً حضور والا کا بہت زیادہ تہہ دل سے ہم مشکور ہیں، آپ کی آمد ہمارے لیے بہت زیادہ باعث اعزاز ہے، باعث مسرت ہے۔ اس علاقے میں جو کہ شہر سے کافی فاصلے پر ہے، ہمارا پورا عزم ہے کہ آپ لوگوں کو معیاری، اچھی اور افورڈیبل کم خرچے کے ساتھ صحت کی سہولیات دینا، جس کے اندر ہم نے فارمیسی یہاں قائم کی ہے، آپریشن تھیٹر بنا رہے ہیں، جنرل سرجری کی سہولیات، زچہ بچہ کی گائنی کی تمام سہولیات، تاکہ یہاں سے آپ کو شہر نہ جانا پڑے۔ جب اتنا فاصلہ طے کریں گے وہاں پہ ویسے ہی اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ آپ کو فوراً ٹریٹمنٹ اور 24 گھنٹے معیاری علاج کی سہولیات کا ہمارا عزم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا بہت زیادہ تعاون چاہیے، آپ کا اعتماد چاہیے۔ انشاءاللہ ہم مزید اس کو بڑھائیں گے۔ اس میں الٹرا ساؤنڈ کی فیسیلٹی ہم نے یہاں پہ لے آئے ہیں، ECG کی فیسیلٹی لے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو جو ایک علم طب کے اندر 4 جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، سرجری ہے، گائنی ہے، پیڈز ہے، میڈیسن ہے، وہ چاروں یہاں پہ آپ کے علاقے کے اندر ہم لوگوں نے یہاں پہ جمع کر دی ہیں۔ آپ لوگوں کے تعاون کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں، اور انشاءاللہ منتظر ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ممتاز صاحب سے ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آنے والے وقت میں آپ کو میرے ذریعے سے کوئی بھی ضرورت پیش آئے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں گا وہ آپ مجھے بتلائیں گے، اور آپ مجھے بتلائیں گے، میں آپ کی بات اسباب کے درجے میں جہاں تک پہنچا سکتا ہوں
وہاں پہنچاؤں گا، اور جو میں آپ کو اوپر سے کچھ لے کر کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی میری طرف سے آپ کے ساتھ تعاون ہوگا۔ یہ ہسپتال ہمارے بھائی افضل صاحب ان کے زیر انتظام ڈاکٹر نے یہ ہسپتال بنایا، یقیناً بیماروں کے علاج کے لیے بنایا۔ یہ علاقہ شہر کے لحاظ سے پسماندہ ہے، یہاں چھوٹے طبقوں کے لوگ ہیں۔ اللہ پہلی ہماری دعا ان کو بیمار نہ کرنا، بیمار ہو جائیں یہاں آئیں تو ان ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں ان کے لیے شفا پیدا کر دینا۔